بھائی آپ مجھے بات کرنے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کریں، میں بات نہیں کروں. آپ صاحب فیکٹ صرف آپ کو بتا رہا ہوں، غصہ کیوں کر رہے ہیں یار؟ بار بار اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش ہوتی ہے، آپ کہنے صرف آج ہو رہی ہے. دوبارہ آپ سوال کریں نا. نہیں یار یہ بات نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذاتی سیاست کے لیے. اس سے پہلے جب توہین رسالت کا معاملہ ہوا تو ایک لفظ نہیں بولے، اور اب جب توہین رسالت کا معاملہ نہیں ہوا تو انہوں نے چیخیں ماری. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سر ایک منٹ سر، دیکھیں مجھے آپ پی ٹی آئی کا کہیں یا جماعت اسلامی کا کہیں، ایک منٹ، مجھے آپ پی ٹی آئی کا کہیں، جماعت اسلامی کا کہیں، مجھے آپ بی جے پی کا کہیں، جس کا مرضی کہیں، میں صحافی ہوں بھائی جان، بات تو صحیح آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ صاحب میں صرف پہلے حافظ صاحب آپ سے ایک بات پوچھ لوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان آپ یہ اسرائیل نامنظور ریلی کیوں نکال رہے ہیں؟ سعودی عرب کے خلاف نکال رہے ہیں، یو اے ای کے خلاف نکال رہے ہیں، بحرین کے خلاف نکال رہے ہیں، کس کے خلاف نکال رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمران خان صاحب. دیکھیں ہر پارٹی کی اپنی حکمت عملی ہے، اپنی سیاسی ویژن ہے، اور جمعیت علماء اسلام نے یہ جو اسرائیل نامنظور ریلی کا اعلان کیا ہے، گزشتہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی یہ وہاں اجلاس میں مولانا صاحب نے پوری پی ڈی ایم کی قیادت کو دعوت بھی دی، اور جمعیت علماء اسلام پہلے اس کا اعلان کر چکی تھی. اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل نامنظور ریلی کو مذہب سے نفی کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا پاکستان کی پاسپورٹ میں یہ نہیں ہے کہ تمام دنیا جہان میں تم جا سکتے ہو لیکن اسرائیل میں نہیں جا سکتے؟ ہے نا. کیا پاکستان کا آئین نہیں کہتا کہ تم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے؟ کیا قائد اعظم نے یہ نہیں کہا؟ کیا علامہ اقبال نے یہ نہیں کہا؟ اب آئیے میں آتا ہوں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. تو جب قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی کہا کہ یہ چرا گم پا گیا امت مسلمہ کی پیٹ میں یا ان کی کمر میں گھسا گیا، علامہ اقبال نے اس کی تسلیم کرنے کی مخالفت کی، اور پاکستان کا آئین کا بھی آپ کے سامنے، پارلیمنٹ بھی آپ کے سامنے، ان کی پاسپورٹ بھی آپ کے سامنے، لیکن یہ 73 سال میں اسرائیل تسلیم کرنے کی باتیں نہیں ہو رہی تھی. نہ کبھی جمعیت علماء اسلام نے اتنی سیریس اور سنجیدہ یہ بات لی تھی، کیونکہ ریاست اور حکومت اس معاملے میں دونوں پیش پر تھے، ایک ہی پیج پر تھے. لیکن اس حکومت کے آنے کے بعد یہ آپ کو کس نے کہا؟ حکومت کے آنے، یہ آپ کو کس نے کہا کہ ایک ہی پیج؟ میں ابھی آ رہا ہوں نا. آپ مجھے سر ایک منٹ سر، اپنے فیکٹس حافظ صاحب آپ سب ایک سیکنڈ، یہ میرا سبجیکٹ ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ باقاعدہ جو جیوز جو ان کی پوری ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، اس کی سربراہ اور اس کی قیادت شہباز شریف صاحب سے اسلام آباد میں آ کر ملی تھی. نواز شریف صاحب نے 2 مختلف وفد بھیجے تھے اور وہ وفد گئے تھے اسرائیل میں، جا کر ملاقاتیں کی تھیں. بینظیر بھٹو صاحبہ نے ان سے ملاقاتیں کی تھیں. اب یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے، سب کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آج سے پہلے یہ ہوا ہی نہیں؟ مشرف صاحب نے 2005 میں ان سے ملاقاتیں کی تھیں. آپ دیکھیے میری بات سنیے، وہ اتنی ہائی لائٹ مجھے یاد نہیں ہے میاں نواز شریف کا، اس کا مشرف کے بارے میں. ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ خورشید قصوری نے تسلیم کیا کہ ترکی میں ہم اسرائیلی سفیر سے خورشید قصوری کے ذریعے ہماری میٹنگ ہوئی. یہ مشرف کی برخاست ہونے کے بعد خورشید قریشی نے بھی اعتراف کیا، 2005 میں قصوری نے اور مشرف نے بھی یہ بات کی تھی. مطلب میں سر اسرائیلی اخبارات میں رپورٹ ہوا تھا اس دور میں بھی. ہو گئے اقتدار سے. بھائی آپ مجھے بات کرنے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کریں، میں بات نہیں کروں. آپ صاحب فیکٹ صرف آپ کو بتا رہا ہوں، غصہ کیوں کر رہے ہیں یار؟ بار بار اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش ہوتی ہے، آپ کہنے صرف آج ہو رہی ہے. دوبارہ آپ سوال کریں نا. نہیں یار یہ بات نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذاتی سیاست کے لیے. اس سے پہلے جب توہین رسالت کا معاملہ ہوا تو ایک لفظ نہیں بولے، اور اب جب توہین رسالت کا معاملہ نہیں ہوا تو انہوں نے چیخیں ماری. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سر ایک منٹ سر، دیکھیں مجھے آپ پی ٹی آئی کا کہیں یا جماعت اسلامی کا کہیں، ایک منٹ، مجھے آپ پی ٹی آئی کا کہیں، جماعت اسلامی کا کہیں، مجھے آپ بی جے پی کا کہیں، جس کا مرضی کہیں، میں صحافی ہوں بھائی جان، بات تو صحیح آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ صاحب بات یہ ہے کہ کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ نواز شریف صاحب نے کوئی وفد بھیجا تھا اسرائیل؟ کیا آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اسرائیلیوں کا وفد اسلام آباد آیا تھا اور سیدہ عابدہ حسین کے ذریعے سے شہباز شریف صاحب سے انہوں نے ملاقات کی تھی؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسرائیلیوں سے بات چیت ہوئی تھی؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ مشرف صاحب کے دور میں 2005 میں اور 4 میں اسرائیلیوں کے ساتھ 2-3 مرتبہ بات چیت ہوئی تھی؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو آپ کہیں تم جھوٹ بول رہے ہو.
اب آپ بات مکمل کر دیں حافظ صاحب، اب میں نہیں آپ کو کاٹوں گا. نہیں کروں گا بات، آپ پوری تقریر آپ کر لے. آپ سب فیکٹ دیکھیں نا، فیکٹ تو یہی ہے نا یار. کر لے صداقت عباسی اور آپ مل کے سوال کچھ پوچھا، جواب کچھ دے رہے ہیں آپ مجھے. میرے سوال کا جواب تو دینا. فورم آپ کے ہاتھ میں، فورم آپ کے ہاتھ میں، آپ سپیکر بن چکے، کر لے. غیر جانبدار نہیں ہے، میں کہتا ہوں میں آپ سے نہیں تکرار کرنا چاہتا. بات کر لے، آپ کر لے. جتنا بھی آپ جے او اے کو لتاڑ سکتے ہو لتاڑو. اچھا سوال صرف یہ ہے آپ صاحب، سوال صرف حافظ صاحب معافی حافظ صاحب، معافی دے دیں یار. حافظ صاحب آپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام. میں آپ سے تلخ کلامی نہیں چاہتا، لیکن کر لے بات، میرے بھائی کر لے. جتنا بھی اندر کی بڑا سے سب نکال دے، جتنا بھی بڑا سے سب نکال دے. آپ صاحب شروع آپ نے کیا، اب ایک جرنلسٹ کو کہیں گے تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے تو وہ اتنا تو بولے گا نا. جتنا بھی بڑا سے نکال دے. وہی تو کہہ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اسرائیل کو کون تسلیم کر رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نامنظور؟ مولانا صاحب اور جمعیت علماء اسلام صاحب. میرے بھائی آپ کے کہنے سے نہ جمعیت علماء اسلام ڈیمیج ہو سکتا ہے، نہ ان کی سیاست، نہ مولانا. نہیں، ہم آپ کو ڈیمیج کرنا بھی نہیں چاہتے، صرف جاننا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کا. میں بولتا ہوں آپ صاحب، میری زبان تھوڑی بند ہے، میں بولتا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل نامنظور ریلی نکالی جائے؟ کس کے خلاف نکال رہے ہیں یہ جاننا چاہتا ہوں. کون ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں. آپ 24 گھنٹے میں 4 وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں، جس کو مولانا فوبیا ہوا ہے. ایک آپ شامل ہو جائے، کوئی بات نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کو کوئی پرواہ نہیں ہے میرے بھائی. چھوڑیں یار، کدھر چلے جاتے ہیں آپ صاحب؟ فور گاڈ سے سوال کا جواب دیں. آپ سے مشکل سوال کریں آپ گلے پڑ جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو 1000 دفعہ کہا کہ انٹرویو دے دیں، وہ انٹرویو بھی نہیں دیتے. آپ لوگوں کو سوال سننے کی عادت ہی نہیں ہے. اب حافظ صاحب آپ تو ایسے نہیں تھے یار. حافظ صاحب آپ تو بڑے لاجک کے ساتھ بات کرتے تھے. میں نے آپ کو اگر کوئی ایک بات بھی جھوٹی بتائی ہو تو آپ یہیں پہ اسی پلیٹ فارم پہ کہیں گے عمران یہ بات تم نے جھوٹی کی ہے لہٰذا میں تمہیں جھوٹا کہتا ہوں. میں نے جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی یہ تمام اسرائیلی اور پاکستانی میڈیا کے اندر چھپ چکی ہیں، گلف کے میڈیا میں چھپ چکی ہیں. میں کیوں آپ سے غلط بیانی کروں گا؟ آن ایئر میں بیٹھا ہوں، میں یہاں پہ ذمہ دار ہوں، میں آپ کو کوئی جھوٹی بات نہیں کر رہا. واقعی میں اسرائیلی وفد پاکستان میں آیا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں جیوز کا. یہ آپ کا بڑا کلیئر سٹانس آیا کہ پیپلز جائے گی یا نہیں جائے گی، اس پہ ابھی پولیٹیکل مشاورت ہونا باقی ہے. بہن یہ جواب تھا جو مانگ رہا تھا. بریک لیں، واپس آتے ہیں. صداقت علی عباسی صاحب کے سامنے آپ کے سوال رکھ دیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حافظ عبداللہ صاحب بالکل بھائیوں کی طرح بڑا اچھا، ہمارا ان کے ساتھ بڑا پرانا پیار ہے. ہمیشہ میرے پروگرام میں آتے ہیں اختلاف رائے کے باوجود، لیکن وہ اٹھ کے چلے گئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں نے اگلا سوال کیا کرنا ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے گا. میں نے ان سے یہ اس لیے پوچھا تھا کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ اسرائیل نامنظور ریلی کیوں نکال رہے ہیں، کیونکہ اگلا سوال میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا کس کے خلاف نکال رہے ہیں. اگلا سوال میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اسرائیل کا وزیر اعظم پہلی مرتبہ سعودی سرزمین پہ اترا ہے، کیا آپ یہ ریلی محمد بن سلمان یا سعودی حکومت کے خلاف نکال رہے ہیں؟ اور اگلا سوال میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا آپ یہ ریلی یو اے ای کے خلاف نکال رہے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، یا سعودی عرب کے خلاف نکال رہے ہیں جو پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے؟ کیونکہ مدارس کو جو وکی لیکس ہے اس کے مطابق، وکی لیکس کی یہ رپورٹ تھی اور باقاعدہ برائن ڈی ہنٹ جو پاکستان کے اندر امریکی سفیر تھا، اس نے یہاں سے ایک خط و کتابت کی تھی امریکن ریاست کے ساتھ، اور اس نے لکھ کر بھیجا تھا کہ پاکستان کے مدارس کو یو اے ای اور سعودی عرب $10 کروڑ سالانہ کی امداد دیتے ہیں، جو ان مدارس کو یہ فنڈنگ ملتی ہے. اب یہ فنڈنگ جو ہے وہ جن ملکوں سے آ رہی ہے ان ملکوں سے آپ یہ تو سوال نہیں کر سکتے کہ آپ کیوں اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں یا آپ اسرائیل نامنظور کا نعرہ کیوں نہیں لگا رہے. اب میں نے یہ سوال پوچھنا تھا، وہ آئیڈیا ان کو ہو گیا تھا، اور اس کا جواب جو ہے وہ میں شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کی جماعت نہیں دے سکتی، کیونکہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے چندے آتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پہ جب وہ سامنے ہوں گے تو میں دوبارہ یہ سوال ضرور پوچھوں گا اگر جے یو آئی آئے گی تب.